ہم روز اپنے ارد گرد کتنی ہی عمارتیں دیکھتے ہیں، ہے نا؟ کبھی اونچی، کبھی چھوٹی، لیکن کیا کبھی یہ سوچا ہے کہ یہ صرف اینٹوں اور سیمنٹ کا ڈھیر نہیں ہے؟ ان کے پیچھے ایک پوری کہانی ہوتی ہے، ایک سفر جو ایک چھوٹے سے خیال سے شروع ہو کر ایک مکمل ٹھوس حقیقت تک پہنچتا ہے۔ چلیں آج اسی سفر کو ذرا قریب سے دیکھتے ہیں۔ تو جب ہم کہتے ہیں عمارت کی تعمیر تو اس کا اصل مطلب کیا ہے؟ دیکھیے، یہ کوئی ایک شخص یا صرف مزدوروں کا کام نہیں ہے۔ یہ ایک آرکیسٹرا کی طرح ہے جہاں ہر ہنرمند اپنا کردار ادا کرتا ہے اور سب مل کر ایک منصوبے کو حقیقت کا روپ دیتے ہیں۔ کوئی بھی تعمیراتی پروجیکٹ ہو، چاہے وہ ایک چھوٹا سا گھر ہو یا کوئی بہت بڑا اسکائی اسکریپر، وہ ہمیشہ 3 بڑے مراحل سے گزرتا ہے۔ پہلا، تعمیر سے پہلے کی ساری منصوبہ بندی۔ دوسرا، اصل تعمیراتی کام۔ اور تیسرا، تعمیر مکمل ہونے کے بعد کے معاملات۔ یہ تینوں مل کر ہی ایک کامیاب پروجیکٹ بناتے ہیں۔ تو آج ہم عمارت بننے کے اس پورے سفر کو سمجھیں گے۔ سب سے پہلے دیکھیں گے کہ کاغذ پر بلو پرنٹ کیسے بنتا ہے، پھر زمین سے آسمان تک ڈھانچہ کیسے کھڑا ہوتا ہے، اس کے بعد ہم جانیں گے کہ ایک خالی ڈھانچے میں جان کیسے ڈالی جاتی ہے، اور آخر میں جب سب کچھ تیار ہو جاتا ہے تو چابیاں مالک کو کیسے سونپی جاتی ہیں۔ چلیں سفر کے پہلے اور سچ پوچھیں تو سب سے اہم مرحلے سے شروع کرتے ہیں۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ اس مرحلے میں ایک اینٹ بھی نہیں لگائی جاتی، لیکن پورے پروجیکٹ کی کامیابی کا دار و مدار اسی پر ہوتا ہے۔ سب کچھ کاغذ پر ہوتا ہے اور یہی اصل بنیاد ہے۔ تو اس مرحلے کا مقصد کیا ہے؟ بنیادی طور پر ایک ماسٹر پلان بنانا۔ یہاں کلائنٹ، ڈیزائنر اور ٹھیکیدار مل کر بیٹھتے ہیں اور ایک ایسا منصوبہ بناتے ہیں جس میں ہر چھوٹی سے چھوٹی تفصیل، بجٹ اور ٹائم لائن بالکل واضح ہو۔ کہہ سکتے ہیں کہ یہ پورے آپریشن کا دماغ ہے۔ یہ مرحلہ شروع ہوتا ہے صحیح زمین کے انتخاب سے۔ اس کے بعد کلائنٹ اور ٹھیکیدار کی میٹنگ ہوتی ہے جس میں پروجیکٹ کے مقاصد طے کیے جاتے ہیں۔ پھر لاگت کا ایک تفصیلی تخمینہ لگتا ہے تاکہ بجٹ قابو میں رہے، اور آخر میں ایک مکمل شیڈیول بنتا ہے جس میں کام شروع ہونے سے لے کر ختم ہونے تک کی ہر تاریخ لکھی ہوتی ہے۔ یہاں ایک بہت اہم نکتہ یہ ہے کہ عمارت کی قسم طے کرتی ہے کہ اس میں کون سا مواد استعمال ہوگا اور اس کے حفاظتی معیار کیا ہوں گے۔ مثال کے طور پر اونچی عمارتوں کے لیے آگ سے بچاؤ والا کنکریٹ اور اسٹیل استعمال ہوتا ہے، جبکہ عام گھروں میں اکثر لکڑی کا فریم استعمال ہوتا ہے۔ ہر انتخاب کے پیچھے ایک خاص وجہ ہوتی ہے۔ اچھا، جب منصوبہ تیار ہو جاتا ہے تو اس سے قانونی منظوری کی ضرورت پڑتی ہے۔ ڈیزائن ٹیم کیڈ جیسے جدید ٹولز کی مدد سے تفصیلی نقشے بناتی ہے۔ ان نقشوں کو پھر حکومتی اداروں سے منظور کروانا پڑتا ہے۔ یہ اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ سب کچھ حفاظتی قوانین کے مطابق ہے۔ تو جناب، منصوبہ بندی مکمل ہو گئی اور اب ہماری کہانی کے ایکشن والے حصے کا وقت ہے۔ یہاں کاغذ پر بنے منصوبے حقیقت کی شکل لینا شروع کر دیتے ہیں اور تعمیراتی سائٹ پر پہلی بار کام شروع ہوتا ہے۔ تو کام شروع کیسے ہوتا ہے؟ اس کے 4 اہم قدم ہیں۔ سب سے پہلے سائٹ کو تعمیر کے لیے صاف کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد بنیاد رکھنے کے لیے زمین کھودی جاتی ہے۔ پھر آتی ہے کنکریٹ اور سٹیل سے بنی مضبوط بنیاد کی باری، اور آخر میں عمارت کا بنیادی ڈھانچہ یعنی اس کا فریم کھڑا کیا جاتا ہے۔ ویسے بنیاد کے قسم کا انتخاب عمارت کے سائز اور زمین کی حالت پر ہوتا ہے۔ چھوٹی عمارتوں کے لیے کم گہری بنیادیں کافی ہوتی ہیں، لیکن اونچی عمارتوں کو مضبوطی سے کھڑا رکھنے کے لیے ڈھیر بنیادوں کی ضرورت پڑتی ہیں، جو بوجھ کو زمین کی گہرائی تک پہنچاتی ہیں۔ اب دیکھیں، ایک تعمیراتی سائٹ کافی متحرک اور ممکنہ طور پر خطرناک جگہ ہو سکتی ہے۔ اسی لیے حفاظت کو ہر لمحہ، ہر قدم پر پہلی ترجیح دی جاتی ہے۔ یہ نہ صرف کارکنوں کے لیے بلکہ مستقبل کے رہائشیوں کے لیے بھی ضروری ہے۔ تو ان خطرات سے بچنے کے لیے ٹیمیں کرتی کیا ہیں؟ وہ سختی سے بلڈنگ کوڈز پر عمل کرتی ہیں، ہر کارکن حفاظتی سامان پہنتا ہے، سائٹ کا باقاعدگی سے معائنہ کیا جاتا ہے، اور کسی بھی ایمرجنسی کے لیے پہلے سے منصوبے تیار ہوتے ہیں۔ چلیں اب ہم اس مرحلے میں داخل ہو رہے ہیں جہاں ایک خام ڈھانچے کو ایک فعال اور مکمل جگہ میں تبدیل کیا جاتا ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں ایک عمارت اصل میں گھر بننا شروع ہوتی ہے۔ ایک
بہت ہی دلچسپ بات جو اکثر لوگوں کو نہیں پتہ ہوتی، اندرونی سجاوٹ سے بھی پہلے عمارت کا اعصابی نظام اور دوران خون کا نظام، یعنی بجلی کی تاریں اور پانی کے پائپ نصب کیے جاتے ہیں۔ یہ سارا کام دیواروں کے پیچھے چھپا دیا جاتا ہے تاکہ اندر سے سب کچھ صاف ستھرا نظر آئے۔ عمارت کو مکمل کرنے کا بھی ایک خاص طریقہ ہوتا ہے۔ پہلے چھت اور باہر کی دیواریں لگائی جاتی ہیں تاکہ عمارت موسم سے محفوظ ہو جائے۔ پھر HVAC یعنی ہیٹنگ اور کولنگ سسٹم لگتا ہے۔ اس کے بعد اندرونی سجاوٹ شروع ہوتی ہے اور آخر میں پینٹنگ اور واٹر پروفنگ سے اسے فائنل ٹچ دیا جاتا ہے۔ اندرونی جگہوں میں جان ڈالنے کے لیے بہت سے چھوٹے لیکن ضروری کام ہوتے ہیں، دیواروں پر پلسٹر کرنے سے لے کر فرش پر ٹائلیں لگانے تک، دروازے، کھڑکیاں اور کچن کیبنٹ نصب کرنے تک، ہر تفصیل بہت اہمیت رکھتی ہے۔ ایک محفوظ اور پائیدار عمارت بنانے کے لیے تعمیر کے ہر مرحلے پر کوالٹی کنٹرول بہت ضروری ہے، چاہے وہ مواد کا انتخاب ہو یا کاریگری، ہر چیز کا باریک بینی سے جائزہ لیا جاتا ہے۔ اور اب ہم پروجیکٹ کے بالکل آخری مرحلے پر پہنچ گئے ہیں، وہ لمحہ جب مکمل شدہ عمارت کو باضابطہ طور پر اس کے نئے مالک کے حوالے کیا جاتا ہے۔ پروجیکٹ کو حتمی شکل دینے کا عمل بھی بڑا منظم ہوتا ہے۔ سب سے پہلے مالک کے ساتھ عمارت کا آخری معائنہ ہوتا ہے۔ اگر کوئی چھوٹے موٹے کام باقی ہوں تو ان کی ایک لسٹ بنا کر انہیں مکمل کیا جاتا ہے۔ پھر تمام سرکاری سرٹیفکیٹ حاصل کیے جاتے ہیں اور تب جا کر عمارت مالک کے حوالے کی جاتی ہے۔ یہ سرکاری دستاویزات سمجھ لیں کہ ایک طرح کا گرین سگنل ہیں۔ یہ اس بات کی ضمانت ہے کہ عمارت مکمل، محفوظ اور رہنے کے لیے قانونی طور پر بالکل تیار ہے۔ ان کے بغیر عمارت کو استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ تو کیا کہانی یہاں ختم ہو جاتی ہے؟ بالکل نہیں۔ عمارت کی حوالگی پر تعمیر کا سفر ختم ہوتا ہے، لیکن عمارت کی اپنی زندگی شروع ہوتی ہے۔ اس کی مسلسل دیکھ بھال اور مرمت ضروری ہے تاکہ وہ طویل عرصے تک اپنی قدر اور کام کو برقرار رکھ سکے۔ اور آخر میں ایک سوال، جس طرح ٹیکنالوجی، AI اور 3D پرنٹنگ کے ساتھ تیزی سے آگے بڑھ رہی ہے، کیا آج سے 50 سال بعد بھی عمارتیں ایسے ہی بنیں گی یا یہ پورا سفر مکمل طور پر بدل چکا ہوگا؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو تعمیراتی صنعت کا مستقبل طے کرے گا۔